بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم فرجا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز کی طرح آپ سب کچھ باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں. اگر تلاوت ہو رہی ہو تھوڑی دیر باہر انتظار کریں اور جب تلاوت ختم ہو جائے تو اندر آ کر اپنی محنت وہاں کرا لیں. آئی ڈی کارڈ آپ کو روز آنا ہے. بنا آئی ڈی کارڈ کے آپ کی اٹینڈنس نہیں لی جائے گی. اور ایگزام کی آئی ڈی کارڈ کو بہت سنبھال کے رکھیں. ایگزام اور پرائز کے لیے دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. نوٹس پراپر بنائیں اور کلاسز روز اٹینڈ کریں. 70% کم اٹینڈنس والے کینڈیڈیٹ کو ایگزام نہیں دینے دیا جائے گا. خواتین سے گزارش ہے کہ پراپر حجاب میں آئیں. ایسے زرد برد یا چمک چمک اسٹال پہن کر نہ آئیں. ڈرائی کریں. اور مردوں سے گزارش ہے کہ پراپر فل سلیو شرٹس پہن کر آئیں. آپ سب اپنے ساتھ پانی بوٹل لائیں اور جن کو پیاس اگر لگی ہو تو کلاس شروع سے پہلے یا بعد میں باہر واٹر کولر کا انتظام کیا گیا ہے. اس کو پانی پی سکتے ہیں آپ سب. فیمیل کا ایکٹیو پیریڈ بیک سائڈ والا ہے اور میل کا یہ والا ہے. وہاں صاحب کا نام ہے محمد علی زیدی صاحب. سب سے پہلے ہم سب عالی جناب مولانا محمد علی زیدی صاحب کا سب شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے سینٹر نظام الاوقاف پر تشریف لائیں اور ہم سب ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. اور ہم سب مدرسے فقہ فقہات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ماہ مبارک رمضان میں مہذبی سماج کو کی کلاسز کو آرگنائز کیا ہے. اور ہم سب آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنا قیمتی وقت اس دن کلاسوں میں دیا. اور انشاءاللہ ہم سب امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ دیں گے اور آگے اس کلاسز کو اٹینڈ کرتے رہیں گے. ٹائم ہو چکا ہے لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنا گھر کا آغاز کریں. دعا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پر محمد وآلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل تک کی جو گفتگو تھی وہ احکام کے سلسلے میں تھی. آپ نے محنت سے احکام پڑھے ہوں گے اور یاد کیے ہوں گے. خدا علم و فضل میں اضافہ فرمائے. آج سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سلسلے میں ہے. خصوصاً آج کی جو گفتگو ہے وہ معرفت امام زمانہ کے سلسلے میں ہے. معرفت امام زمانہ علیہ السلام. معرفت امام مہدی
پیچھے تک سب لوگ دیکھ پاتے ہیں اس کو؟ معرفت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس پہ گفتگو ہوگی. اس کی معرفت ضروری ہے. امام کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ رسول خدا کی معرفت ہو جائے. رسول خدا کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ خداوند عالم کی معرفت حاصل ہو جائے. جو انسان کا مقصد حیات ہے، دین کا مقصد ہے، اسلامی تعلیمات کا مقصد اور مشن ہے کہ معرفت پروردگار حاصل ہو جائے. معرفت پروردگار کے لیے ہی اس کی معرفت کرانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، 14 معصومین نے زحمتیں اٹھائی تاکہ معرفت پروردگار حاصل ہو جائے. معرفت کا کیا مطلب ہے؟ معرفت یعنی پہچان. معنی پہچان، شناخت بھی کہا جاتا ہے. شناخت، پہچان یا معرفت ایک ہی چیز ہے. شناخت، پہچان یا معرفت. لکھتے رہیے، لکھا ہوا زندگی میں بھی کام آئے گا اور زندگی کے بعد بھی کام آئے گا. دوسروں کے بھی کام آ سکتا ہے اور ثواب بھی ملے گا. تو لکھتے رہنا چاہیے. معرفت ایک بہت ضروری چیز ہے. معرفت سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو؟ آپ سے ہماری معرفت نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے. مثال کے طور جب جان پہچان ہو جائے گی تو تعلقات بنیں گے، پھر ان سے محبت ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اجنبی انسان سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کوئی جس کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اسی سے محبت کرتا ہے. تو علم ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد پھر معرفت ہوتی ہے کسی کے بارے میں. جب معرفت ہو جاتی ہے تو محبت ہوتی ہے. محبت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ محبت کے بعد اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر عبادت کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس سلسلے پہلے انسان کو علم ہونا چاہیے، کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کی معرفت یا پہچان ہونی چاہیے. اس کے بعد جب معرفت یا پہچان، جان پہچان بڑھ جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ محبت پیدا ہوتی. محبت پیدا ہو جاتی تو پھر انسان اس کی باتوں کو مانتا ہے، کہنا مانتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے، یعنی اطاعت کرتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ہم لوگوں کے تجربے ایکسپیرینس میں بھی ہوتا ہے. جب اطاعت ہوتی ہے تو جب اطاعت کے مرحلے اللہ تک جاتے ہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے. ماشاء اللہ. اب عبادت ایک بات آ گئی ہے تو قرآن میں کیا ہے عبادت کے سلسلے میں؟ کیا ہے قرآن میں کہ انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا گیا؟ عبادت کے لیے. مقصد تک پہنچ جاتا ہے انسان علم کے ذریعے، پھر اس کے بعد معرفت یا پہچان کے ذریعے. پہچان جب ہوتی ہے تو جذبہ پیدا ہوتا ہے محبت کا. تو محبت بڑھتی تو انسان کہنا مانتا ہے، اطاعت پیدا ہوتی ہے. اطاعت ہوتی ہے تو عبادت کرتا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ مجلس نہیں ہے، بولتے رہیے ساتھ میں، کلاس ہے، درس ہے. جب مقصد خلقت انسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. تمام تر زحمتیں جو معصومین نے اٹھائی ہیں وہ اسی لیے کہ تاکہ اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے. اللہ کی معرفت پیدا ہوگی تو پھر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. جب اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اس کی عبادت کرے گا. وہ لائق عبادت ہے. اگر نہ کہا جاتا عبادت کی جائے، اس کی حکم نہ ہوتا
تو کیا شکر گزاری کا تقاضا نہیں تھا کہ اس کی عبادت کی جاتی؟ یہ اس نے ہمیں اعضاء و جوارح سے نوازا ہے، جسم و روح کا مجموعہ جسم قرار دیا ہے، یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہمیں دی ہے۔ اتنی عظیم نعمت ہی جسم کی صورت میں پروردگار نے دی، تو اس کا تقاضا یہ تھا احسان مندی کا کہ اس کا شکر ادا کیا جاتا، اس کی عبادت کی جاتی پروردگار کی۔ اگر حکم نہ ہوتا تب بھی اچھا عبادت لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے لالچ میں، جہنم کے خوف میں۔ جنت کے لالچ میں نہیں، جہنم کے خوف میں نہیں۔ جنت کے لالچ میں اگر عبادت کریں گے تو کون سی عبادت کہلائے گی؟ تیز آواز سے، ہاں، تجارت والی عبادت کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ یہ تاجروں والی عبادت کہلائے گی اگر جنت کے لالچ میں عبادت کریں۔ جہنم کے خوف میں اگر عبادت کریں گے تو کیا جواب ہوگا؟ کون سی عبادت ہوگی؟ یہ غلاموں والی عبادت ہوگی، خوف میں، آقا کے خوف میں غلام عبادت کرتا ہے تو یہ کون سی بات کہلائے گی؟ غلاموں والی۔ نہ جنت کے لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں، تو پھر کون سی عبادت ہوگی؟ واقعی عبادت کون سی عبادت ہے کہ نہ جہنم کے خوف میں نہ جنت کے لالچ میں، خدا کو لائق عبادت جانتے ہوئے عبادت کرنا۔ یہ کس کا قول ہے؟ بلند آواز سے کہیے۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے تیری عبادت نہ جہنم کے خوف میں کی ہے اور نہ جنت کے لالچ میں، بلکہ تجھے لائق عبادت جانا تو تیری عبادت ہے۔ یہ عرفان کے سلسلے ہیں معرفت کے، تو جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے انسان کا عبادت میں دل لگنے لگتا ہے، انسان جذبہ اور محبت کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ عبادت کرتا کرتے گا۔ اور اگر معرفت نہیں ہوتی ہے تو پھر عادت والی عبادت ہوتی، اطاعت والی نہیں ہوتی۔ پھر عبادت ہوتی سر میں درد ہوتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھی تو سر میں درد ہونے لگتا ہے کہ آج ہم نے نماز نہیں پڑھی، ایسا لگتا ہے جیسے سر بھاری بھاری ہے۔ تو جب تک پڑھ نہیں لیتے ایسا لگتا ہے سر ہلکا نہیں ہوا۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ عادت والی عبادت والی؟ عادت والی عبادت ہے یا اطاعت والی؟ کون سی ہے؟ شرکت ہے۔ تو یہ عادت والی عبادت ہے جو ہمارے سر میں درد کر دیتی ہے، ایسا کہ سر پہ بوجھ رکھا ہوا ہے، بوجھ نہیں اترا۔ اس کا مطلب ہے کہ عادت ہے، ابھی اطاعت کا جذبہ نہیں پیدا ہوا ہے۔ اطاعت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہنا ماننا، کسی کا حکم ماننا۔ تو معرفت کا بہترین ذریعہ کون ہے؟ دعاؤں کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ معرفت کی اساس مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتائی ہے؟ معرفت کی بنیاد، دین کی اساس کیا ہے؟ دین کی بنیاد اور اساس، بنیاد اور اساس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اساس کہیے، بنیاد کہیے۔ دین کی بنیاد یا اساس کیا ہے؟ مولا علی کی نظر میں معرفت پروردگار۔ اللہ کی معرفت کس کی نظر میں ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تو اساس اور ابتدا ہو گئی معرفت کی۔ معرفت کی انتہا یا کمال کب پیدا ہوتا ہے؟
یہ لکھ چکے سب لوگ؟ معرفت کی انتہا کمال پیدا ہوتا ہے کمال معرفت اعتقاد توحید سے پیدا ہوتا ہے. توحید کا اعتقاد رکھتا ہے انسان. معرفت کمال تک پہنچتی ہے جب انسان کو توحید آ جاتی ہے. توحید کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا توحید کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی وحدانیت کے اقرار کرنے کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں. کسی کو احساس نہ ہو سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں. ایک صلوات امام زمانے کی سلامتی کے لیے. معرفت کی وہ دین کی بنیاد اور اساس معرفت پروردگار. اور کمال معرفت کیا ہے؟ معرفت کب کمپلیٹ ہوتی ہے؟ کمال معرفت یعنی معرفت کا کمپلیٹ ہونا. معرفت کمال کو کب ہوتی؟ جب اعتقاد توحید پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کریں. لکھتے رہیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں. قلم رکا ہے تو نمبر بھی رکے ہیں امتحان. قلم چل رہا ہے تو نمبر بھی بڑھ رہے ہیں. سمجھ لیں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اسی میں سے امتحان ہے. کمال معرفت ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وحدہ لا شریک ہے جس کی ہم گواہی دیتے ہیں اذان میں بھی اور کلمے میں بھی اور نماز کے تشہد میں بھی. گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ واحد ہے، اکیلا ہے، ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. سورہ توحید بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا قل هو اللہ احد ہے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے. پیدا تو سب کو کیا ہے لیکن جنم نہیں دیا اس کو کسی نے، نہ اس کو کسی نے، نہ اس نے کسی کو. آخری آیت کیا ہے اس کی؟ پورا دورانہ پڑھ رہا ہے. وہی بات آ گئی نہیں کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. تو یہ ہے اس کے وحدانیت کے اقرار. تو جب یہ وحدانیت کے اقرار کر لیتے ہیں انسان تو کمال معرفت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی معرفت کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اگر توحید کے اقرار کرے انشاءاللہ. تو اتنی ضروری ہے اللہ کی معرفت، اس کو پہچاننا، اس کو جاننا. کیسے کیسے اللہ کو پہچانا جاتا ہے؟ کون کون سے ذریعے ہیں؟ نشانیوں کے ذریعے، آیات یا نشانیوں کے ذریعے سے. نشانیوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. نشانیاں کیا ہیں؟ آیات الہیہ ہیں، نشانیاں. کہا پنتا کی صلوات پڑھی جائے سلام دی. نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا.
ایک دریا یہ بھی ہے، چاند کو دیکھا اللہ کو پہچانا، سورج کو دیکھا اللہ کو پہچانا، ستاروں کو دیکھا اللہ کو پہچانا، اور آسمان کو دیکھا، کہکشاؤں کو دیکھا اللہ کو پہچانا، ہواؤں کو دیکھا اللہ کو پہچانا، ہوائیں محسوس کی، بادلوں کو دیکھا آتے جاتے، بارش ہوتے ہوئے دیکھا، زمین کا فرش دیکھا اللہ کو پہچانا، پہاڑ دیکھے اللہ کو پہچانا، پانی بہتا ہوا دیکھا، جھرنے دیکھے، آبشار دیکھے اللہ کو پہچانا۔ یہ کیا علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ کہیں بھی کہیں کوئی آتا جاتا ہے تو پہچان ہوتی اس کی کہ یہاں کوئی آیا تھا، دروازہ ہم بند کر کے گئے اور واپس آئے تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو کیا سمجھ جاتے دیکھے کوئی آیا تھا یہاں کھول کے گیا اور کھلا چھوڑ گیا، یا اور اندر جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ سامان ہی لایا، تو اس سے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا تو کوئی چیز ہے، تو آثار دیکھ کر کے مؤثر کا پتہ لگا جاتا ہے، نشانیوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ روڈ کے اوپر ہم نے لال بتی دیکھی تو سمجھے کہ خطرے کی علامت ہے، نشانی، سمجھے کہ خطرہ ہے اس لیے لال بتی جلی۔ اب ہری جلنے لگتی تو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا خطرہ نہیں ہے، خطرہ ٹل کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ علامتوں سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ ایسے ہی جو آثار قدرت دیکھ کر کے ہم اپنے پروردگار کو پہچانتے ہیں، تو نشانیوں کے ذریعے سے بھی پروردگار پہچانا جاتا ہے۔ چند منٹ کی جو تاخیر ہوئی اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ یہاں ہم 10-15 منٹ پہلے آ جاتے لیکن ہمارے استاد آ گئے اسی وقت، اب اخلاق کا کیا تقاضا تھا، ان کو چھوڑ کے چلے آتے کہ ہم نے یہاں کلاس کے لیے جا رہے ہیں یا ان کے لیے تھوڑی دیر رکنا چاہیے۔ خیر ہم نے ان کو بتا دی کلاس میں جانا ہے تو تھوڑی دیر رکے، اتنی دیر میں ہم نے ضیافت کی ان کی اور پھر ان کو رخصت کر کے فوراً چلے آئے۔ تو یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، ہماری اسلامی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہمیں بے مربتی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی آ جائے، چاہے دشمن ہی کیوں نہ آ جائے، اپنا ہو یا پرایا، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اپنی مجبوری بھی ظاہر کر دینی چاہیے، لیکن اس کو احساس نہ ہونے پائے، برا نہ لگے، اس طرح کا ہمارا سلوک ہونا چاہیے۔ تو ایک طریقہ تو اللہ کو پہچاننے کا ہوا کہ نشانیاں دیکھ کر کے ہم پہچانتے ہیں۔ دوسرا طریقہ خود خدا کو خدا کے ذریعے سے پہچاننا۔ خدا کو خدا کے ذریعے پہچاننا۔ مولا علی کا قول ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، کہا کہ میں اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو نہ دیکھا ہو، یہ فرمایا۔ تو یہ معصومین بہتر خدا کو خدا کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں پہچانتا۔ خدا کو خدا کے ذریعے کیسے پہچانا تھا؟ اس کے صفات کے ذریعے سے، اس کے کمالات کے ذریعے سے، صفات پروردگار کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جاتا ہے۔ ہم جیسے لوگ کیسے پہچانتے ہیں؟ نشانیاں دیکھ کر کے پہچانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا نظام، چاند و سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، تمام چیزیں، ستاروں کا ظاہر ہونا پھر غائب ہو جانا، یہ آثار نشانیاں دیکھ کے ہم جیسے لوگ پہچانتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام اس کے صفات اور کمالات دیکھ کر کے پہچانتے تھے کہ خدا ہے اور اس کی کیا شان، کیا منزلت ہے، کیا معرفت ہے اس کی۔ خدا کو خدا کے ذریعے سے، اس کی صفات کے ذریعے۔ کون کوئی صفات بتائے گا خدا کی کیا کیا صفات ہیں؟ چند صفات ہیں۔ ہاں یہ بھی، اور ہر جگہ پایا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔
اور کیا ہے؟ متکلم ہے. متکلم ہے جس چیز میں چاہتا ہے کلام پیدا کرتا ہے. جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرتے ہیں. جیسے مارکر میں کلام پیدا کر یہ بولنے لگے وہ چاہے کیا ہے؟ دستر یہ بولنے لگے اگر وہ چاہے. جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرے. متکلم وہ صادق ہے. انسان بھی صادق ہوتا ہے خدا بھی صادق ہوتا ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ انسان سچ کے ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہے لیکن پروردگار کبھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. ایسا سچا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو صفات خدا کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. اور ہم نے پہچان لیا. کیسے سمجھیں کہ ہم اللہ کو پہچان گئے؟ کیسے سمجھیں کہ ہم اللہ کو پہچان گئے؟ یہ بتائے گا؟ بولتے رہیے. واجبات کی ادائیگی اگر پائی جا رہی ہے اور حرام چیزوں سے پرہیز. واجبات کی ادائیگی حرام چیزوں سے پرہیز اگر ہے تو سمجھا جا سکتا ہے یہ معرفت ہے کسی حد تک. سبھی کرتے ہوں گے واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں پر. ہمیں امید ہے کہ سب اس پہ عمل کرتے ہوں گے. خدا سب کو زیادہ سے زیادہ پروردگار کی معرفت نصیب فرمائے. ذات کی تو اس کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے. ہو سکتی کسی کو اللہ کی ذات کی معرفت بات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے کسی حد تک اپنے امکان پر. مولا علی کا قول ہے کہ من دل علی ذات بذاتہ، یہ وہ ذات جو خود اپنے وجود پر دلالت کرے. یعنی خود ذات اپنے وجود کو ثابت کر رہی ہے. یہ امام کی معرفت کا ہے. وہ ذات کے جو خود اپنے وجود پر دلالت کرے. مولا علی دلالت کرے. وہ ذات کے جو خود اپنے وجود کے اوپر دلالت کرے. امام سجاد میں نے تجھے خود تجھی سے پہچانا. میں تجھے خود تجھی سے پہچانا.
اور تو خود اپنے آپ پر دلیل ہے. اور تو خود اپنے آپ پر دلیل ہے. ہمارے جو معصومین ہیں خدا تک خود خدا کے ذریعے پہنچے ہیں یا چاند سورج کے ذریعے پہنچے ہیں؟ خدا تک خود خدا کے ذریعے پہنچے ہیں، چاند سورج کے ذریعے نہیں پہنچے. امام کی معرفت کا دروازہ کیا سے کیا مراد ہے؟ امام کی معرفت کا دروازہ کون ہو سکتا ہے؟ امام کی معرفت کا دروازہ کون ہو سکتا ہے؟ سوال ہے کہ امام معرفت کا دروازہ ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی امام معرفت کا ذریعہ ہے، باب معرفت ہے یعنی معرفت کا ذریعہ. باب یعنی دروازہ، دروازہ یعنی باب. امام معرفت کا ذریعہ ہے. ہو سکتا ہے سوال امتحان میں ہے کہ امام معرفت کا دروازہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو تمام چیزوں کی معرفت خود پروردگار کی، دین کی، توحید و نبوت کی معرفت کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ امام کے ذریعے سے ہوتی ہے. امام معرفت کا دروازہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور قرآن مجید کی معرفت امام کے ذریعے سے ہوتی ہے. جس کا جواب خدا کی ذات تک کسی کی رسائی ہو سکتی ہے. ائمہ معصومین فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل کی رسائی خدا کی ذات تک نہیں ہو سکتی. لکھ لیجیے، ہم بھی سب چیزیں لکھیں گے تو یہ کہیں گے، لکھیے، ہم بول رہے ہیں. خدا کی ذات تک عقل انسانی کی رسائی نہیں ہو سکتی، ذات تک. مولا علی نے فرمایا کہ عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے، عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے، کیونکہ عقلیں محدود ہیں اور پروردگار لامحدود ہے. وہ عقلوں کی حدوں سے پرے ہے. جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں، شہزادی نے خطبہ فدکیہ میں فرمایا، خطبہ فدکیہ میں شہزادی نے فرمایا کہ ظاہری آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھا جا سکتا، پروردگار کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. زبان سے اس کی توصیف نہیں ہو سکتی ہے. زبان سے اس کی توصیف نہیں ہو سکتی ہے. وہم و خیال میں کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. وہم و خیال میں کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. چوتھے امام فرماتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا، خدا کی تعریف
کہ جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، قیامت میں دیکھا جا سکتا ہے پروردگار؟ نہیں، وہاں بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ جس طرح سے ائمہ معصومین نے خدا کو پہچانوایا، اس طرح سے کوئی نہیں پہچان سکتا، نہ کوئی پہچانوا سکتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ کس کا قول ہے یہ؟ ماشاء اللہ۔ کس دعا کا فقرہ ہے؟ دعا کا، ماشاء اللہ۔ سب کی سلامتی کے لیے صلوات۔ یہ بھی کہ امتحانی سوال ہو سکتا ہے تو جواب یہی دیجیے، کچھ اور نہیں۔ ایک معرفت کے سلسلے میں ایک دعا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، سنا ہوگا آپ نے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک۔ معرفت امام زمانہ کے سلسلے میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے اپنے نفس کی اپنی معرفت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، مجھے اپنی ذات کا عرفان عطا فرما۔ اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کرائی تو مجھے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ تو رسول کی معرفت عطا فرما، اگر رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو تیری حجت کی معرفت نہیں حاصل ہوگی۔ پھر اس کے بعد کی فکر ہے کہ حجت کی معرفت عطا فرما، اگر حجت کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تیری حجت کی معرفت تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ہم دین سے بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں۔ تو اتنی ضروری ہے معرفتی سلسلے۔ مولا علی کی شان میں قرآن میں کتنی آیتیں آئیں؟ مولا علی کی شان میں اہل تشیع کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ 1/4 قرآن ہم اہل بیت کی شان میں ہے۔ 1/4 1/4 قرآن ہم اہل بیت کی شان میں ہے، 1/4 ہمارے دشمنوں کی مذمت میں ہے، 1/4 ہمارے دشمنوں کی مذمت میں ہے، اور 1/4 میں انبیاء علیہ السلام کے حصے ہیں، 1/4 میں احکام شریعت ہے۔ پھر سے دوہرا دیں، پانچویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 1/4 قرآن ہم اہل بیت کے بارے میں ہے، پانچویں امام کے قول ہے، اور 1/4 قرآن ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ ایک چوتھائی حصہ قرآن کا، اس میں سنتیں اور مثالیں دی گئی، قصے بیان ہوئے ہیں، اور 1/4 میں احکام و واجبات الہی کا ذکر ہوا ہے۔ اہل سنت علماء نے کیا کہا ہے مولا علی کے سلسلے میں؟ ابن عساکر یہ اہل سنت کے علماء ہیں، ابن عساکر خطیب بغدادی، خطیب بغدادی سیوطی، اہل سنت کے جدید علماء ہیں اس طرح کے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ مولا علی کی شان میں قرآن میں 300 آیتیں آئیں۔ سوال ہو سکتا ہے امتحان میں
کہ کتنی آیتیں آئیں مولا علی کی شان میں؟ تو جواب ہے اہل سنت کے نزدیک کہ 300 آیتیں. بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ 300 سے زیادہ آیتیں مولا علی کی شان میں ہیں قرآن مجید میں. مولا علی کی شان میں 300 آیتیں یا بعض لوگوں کے نزدیک 300 سے زیادہ ہے. اس کا بیان ہے اہل سنت علماء کا. اور پانچویں امام نے کیا فرمایا ہے؟ ہم اہل بیت کی شان میں ہے قرآن، اور 1/4 ہمارے دشمنوں کے بارے میں، اور 1/4 انبیاء کے قصے، سنتیں، مثالیں، اور 1/4 احکام و واجبات الہی. ماشاء اللہ. بات کرتے ہیں آئے ولایت کے سلسلے میں. اس میں سے بہت سی آیتیں مولا علی کی شان میں، ان میں سے کیا ہے؟ آئے ولایت ہے. آیت ولایت. یہ ہم آپ کو سناتے ہیں. جناب ابن عباس مشہور صحابی ہے. ان کا بیان ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے چشمے زمزم کے کنارے بیٹھ کر، زمزم جانتے ہیں نا، زمزم کا پانی آتا ہے، ہم لوگ کے لیے حاجی جاتے ہیں زیارت کے لیے، آب زمزم لے کر کے آتے ہیں. اس کے کنارے بیٹھ کر جناب ابن عباس نے، جو مولا علی کے صحابی نے، کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو ابن عباس بیان کر رہے تھے، وہاں ایک شخص اپنے چہرے کو امامے سے چھپا کر کہتا جاتا تھا کہ ہاں رسول نے ایسا ہی فرمایا ہے. جناب عباس جو کچھ بیان کر رہے تھے اس کی تصدیق کرتے ہوئے وہ شخص جو اپنے چہرے کو امامے سے چھپائے ہوئے تھا کہتا جاتا تھا کہ ہاں ایسے ہی رسول خدا نے فرمایا. ابن عباس نے قسم دے کر پوچھا، بتاؤ تم کون ہو؟ قسم دے کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کون ہو. اس وقت اپنے چہرے سے امامے کا سیرہ ہٹا کر کہا، یہ لوگوں جو مجھ کو پہچانتا ہو پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں جندب ابن جنادہ بدری، جندب ابن جنادہ بدری. جندب ابن جنادہ بدری ہو. جندب ابن جنادہ بدری ابو ذر غفاری ہوں. ابو ذر غفاری. میں نے انہی دونوں کانوں سے سنا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو میں بہرا ہو جاؤں. آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے انہی دونوں کانوں سے رسول خدا سے سنا ہے. جناب عباس کے جواب میں کہتے ہیں جناب ابو ذر غفاری کہ میں نے انہی دونوں کانوں سے سنا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میں بہرا ہو جاؤں. اور انہی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میں اندھا ہو جاؤں. کہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی نیک لوگوں کے پیشوا ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ علی نیک لوگوں کے پیشوا ہیں. دامن وقت گنجائش کا میں آپ لوگ ذرا تیز قلم چلائیں. علی نیک لوگوں کے پیشوا ہیں اور منکروں سے مقابلہ کرنے والے ہیں، اور منکروں سے مقابلہ کرنے والے. جو ان کی مدد کرے گا وہ کامیاب ہے، جو ان کی مدد کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جس نے ان کو چھوڑا وہ رسوا اور ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل اور رسوا ہوگا. پھر کہا کہ ایک دن میں نے رسول خدا کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی. ایک سائل آ کر اپنی حاجت بیان کر رہا ہے.
یہ آئے ولایت کی پوری شان نزول ہے. کسی نے کچھ نہیں دیا. جب سائل نے سوال کیا کسی نے کچھ نہیں دیا. حضرت غفاری فرماتے کہ حالانکہ حضرت علی علیہ السلام اس وقت رکوع کی حالت میں تھے. رکوع کی حالت میں تھے. آپ نے اپنے دانے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس میں آپ انگوٹھی پہنے تھے. سائل بڑھا اور اس نے وہ انگوٹھی مولا کے ہاتھ سے اتار لی. یہ پورا واقعہ بیان کریں جناب حضرت غفاری کی تصدیق میں کس کی؟ جناب اپنے عباس کی حمایت میں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنے کانوں سے سنا ہے. سائل نے انگوٹھی اتار لی اور یہ سب کچھ رسول کے سامنے ہوا. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو رسول نے آسمان کی طرف سے بلند کر کے فرمایا, بار الہ میرے بھائی موسیٰ نے تو اس سے سوال کیا تھا کہ رب اشرح لی صدری, تو نے اس طرح قرآن نے ان کی دعا کو مستجاب فرمایا. سنشد اضدک بأخیک, عنقریب میں تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی ہارون کے ذریعے مستحکم کر دوں گا. جناب موسیٰ کے ہاتھ کس سے مستحکم ہوئے تھے؟ جناب ہارون, ان کے بھائی کے ذریعے, جناب ہارون کے ذریعے سے. آج میں تم سے سوال کر رہا ہوں. پھر حضرت نے فرمایا اللہم وانا محمد نبیوں کا و صفیوں کا, اللہم اشرح لی صدری. میں محمد ہوں, اس کا منتخب کرتا ہوں, میرے سینے کو کشادہ کر دے, میرے عمل کو اس پہ آسان کر دے. وجعلنی وزیرا, میرے لیے ایک وزیر قرار دے. کون وزیر؟ من اہلی علین, تو میرے اہل میں سے ہو. نام کیا ہے؟ علی. جس طرح جناب موسیٰ نے اپنا وزیر طلب کیا تھا جناب ہارون کو, ویسے ہی رسول خدا نے مولا علی کو اپنا وزیر بنانے کے لیے کہا, جس کے ذریعے سے مجھے قوت عطا ہوگی, مجھے تقویت ملے گی. خدا نے حضرت نے خدا کی بارگاہ میں ایسی کہ میرے اللہ, میں محمد تیرا نبی و تیرا خاص منتخب کرتا ہوں. اے میرے اللہ, میرے بھی قلب کو کشادگی عطا کر اور میرے امور کو بھی آسان بنا دے, اور میرا جانشین وزیر میرے گھر سے میرے بھائی علی کو مقرر فرما, اور اس کے ذریعے سے مجھ کو قوت عطا کر. جناب ابوذر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ جبرائیل نازل ہو کر فرماتے ہیں محمد مبارک کو جو آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی تھی وہ پوری ہو گئی ہے. رسول نے فرمایا وہ کیا ہے؟ لیکن جبرائیل کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کی امت پر قیامت تک ان علی کی ولایت کو واجب قرار دیا ہے. مولا علی کی ولایت کو قیامت تک واجب قرار دیا ہے. اور قرآن میں فرمایا ہے اور آیت تلاوت فرمائی. کون سی آیت تھی وہ؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے, اس کا رسول ولی ہے, اور وہ لوگ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کا مزداق کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام. حالت رکوع میں کس نے زکوٰۃ دی تھی؟ مولا علی نے زکوٰۃ دی تھی. تو یہ آئے ولایت کی پوری شان نزول ہے کہ جناب حضرت نے بیان کی, اس کی تصدیق جناب حضرت غفاری نے کی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, انگوٹھی دیتے ہوئے, اور سنا بھی ہے رسول خدا سے. اس کی تصدیق فرمائی, قسم کھا کر کے انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. بس آخر کلام میں لکھے جائے حدیث ثقلین بھی ذکر فرمائی اس موقع پر. حدیث ثقلین کیا ہے؟ انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. رسول نے فرما دیا کہ تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون کون سی ہیں؟ قرآن اور اہل بیت. اس میں اس حدیث کے ذیل میں تمام ائمہ کے نام شمار کر رہے ہیں, مولا علی سے لے کر کے کون سے امام تک؟ 12ویں امام علیہ السلام تک, کہ میرے کے بعد ایک جانشین ہوں گے. ایک اور حدیث پیغمبر کی علامت باتی اثنا عشر قریشیہ, میرے بعد 12 امام ہوں گے جو قبیلہ قریش سے ہوں گے. کیا فرمایا رسول نے؟ میرے بعد 12 امام ہوں گے جو قبیلہ قریش سے ہوں گے. رسول کے کتنے جانشین ہیں؟ کتنے جانشین ہیں؟ 12 جانشین. غدیر میں کون سی آیت آئی تھی جب پیغمبر نے سب کو روکا تھا اعلان کرنے کے لیے؟
تھی آئے بلغ، ماشاء اللہ، آئے بلغ آئی تھی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ رسول وہ پیغام پہنچا دیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا جا چکا، اور اگر یہ نہیں پہنچائے تو کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو جب آپ یہ آیت نازل ہوئی، سب کو جمع کیا، جو آگے نکل گئے تو ان کو واپس بلایا، غدیر کے میدان میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ اور ممبر کہاں کا تیار کرایا تھا؟ گجاؤں کا ممبر تھا۔ اس کی بلندی میں جا کے کیا فرمایا تھا؟ ماشاء اللہ، خطبہ دینے کے بعد اور اس بات کا اقرار لیا کہ میں تمہارے اوپر حق کے تصرف رکھتا ہوں۔ یہ اقرار دینے کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں سے اس کے علی ہوں۔ اب جو رسول کو مولا مانتا ہے وہ اس کو علی کو بھی مولا ماننا پڑے گا۔ علی کو کوئی مولا نہیں مانتا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول کو بھی مولا نہیں مانتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ اس کے بعد کے فقرے کیا تھے؟ اللہم والی من والا، اور جگہ اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، جو علی سے محبت کرے اس سے محبت کرنا۔ وعاد من عادا، اور اس کو دشمن رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو 3 دن تک مبارکباد کا سلسلہ چلا۔ رسول نے سب جانشینوں کا اعلان کیا تھا وہیں، تبھی تو کفر مایوس ہو گیا تھا کہ اب ہمیں موقع نہیں ملنے والا ہے، اب ہم حکومت نہیں کر پائیں گے۔ یہ تو پورا سلسلہ رسول نے بتا دیا 1 سے لے کے 12 تک جانشین کا، تو ہمیں تو چانس ملنے والا نہیں۔ تو 12ویں جانشین آج بھی پردہ غیب میں موجود ہیں، جن کی معرفت کے لیے اہتمام ہے، دروس ہے۔ انشاءاللہ آگے گفتگو جاری رہے گی۔ اور اس غدیر کی حدیث کے لیے اور اس آیت کے سلسلے میں تائید میں اہل سنت علماء نے بھی تصدیق کی ہے۔ ان میں سے کون کون ہے؟ یعقوبی ہے، یعقوبی اور سیوطی ہے، جنہوں نے کہا کہ مولا علی کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ یعقوبی 10 اختتام کی منزل میں ہے، یعقوبی اور سیوطی۔ یہ اہل سنت کے عالم فخر رازی یہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں۔ یہ سب کا اہل سنت علماء کہنا ہے کہ مولا علی کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ روز غدیر مولا علی کی شان میں آیت نازل ہوئی تھی۔ جب اعلان کر دیا ہو گیا مولا علی کی ولایت کا، تو پھر کون سی آیت آئی تھی؟ کوئی بتائے گا؟ مولا علی کی ولایت کے بعد، اعلان ولایت کے بعد کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ آیہ اکمال نازل ہوئی تھی۔ آیہ اکمال کون سی؟ کیسے شروع ہوتی ہو؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ والی آیت کیا کہلاتی ہے؟ آیہ اکمال کہلاتی ہے۔ وہ والی آیت کون سی تھی؟ رکوع میں زکوٰۃ دینے والی آیہ ولایت، آیہ ولایت تھی۔ حالت رکوع میں مولا نے زکوٰۃ دی تھی کہ اللہ ولی ہے تمہارا، اور کون ولی ہے؟ رسول ولی ہیں، اور جو لوگ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو آیہ ولایت ہے۔ آیہ اکمال کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین
مکمل کر دی اور نعمتیں تمام کر دی، اور اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا، دین کو رضایت پروردگار کی سند مل گئی، ولایت کے اعلان کی وجہ سے، سلسلہ امامت کی وجہ سے، سلسلہ ولایت کی وجہ سے یہ دین کو شرف حاصل ہو کہ دین مکمل ہو گیا اور نعمتیں تمام ہو گئی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کسی کے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، آج کے درس سے متعلق کوئی سوال ہو سوال کیجیے۔ اگر کوئی سوال ہے تو کیا سکتا ہے، درس کے علاوہ سوال ہے تو درس کے بعد کیا جاتا ہے۔ جی خطبہ فدق کا وہ جملہ ہے کہ پروردگار کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ شہزادی نے فرمایا کہ اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی بصیرت چاہیے، اس کے لیے بصارت کی ضرورت نہیں ہے، دل کی آنکھوں سے نہیں۔ جیسے کہ مولانا نے فرمایا تھا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہیں دیکھا۔ زبان سے توصیف اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ شہزادی نے آگے فرمایا کہ زبان سے اس کی توصیف و تعریف نہیں کی جا سکتی۔ وہم و خیال میں کیفیت کو بیان نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے خیال میں آ جائے، اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اہل بیت ہی بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ سنیں گے انشاءاللہ، یاد کر کے آئیے گا، لوگ خاص خاص چیزیں سنیں گے جو آج بیان کی گئی ہیں درس میں۔ چیزیں اگر یاد بھی نہ رہیں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تمام دروس کی، تو اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، یہ تمام دروس دیکھے جا سکتے ہیں ریکارڈ میں۔ کوئی چیزیں یاد نہ رہیں تو اس سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں، دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ ایک سوال ہوا تھا۔ خدا سب کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سیرت اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی گزارش کی گئی، سب لوگ مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی
صل علی محمد و آل محمد. پروردگار ان سب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، جملہ مومنات خصوصاً سیدہ خاتون بنت مہتاب حسین صاحب کو اصال کیا، ان کی روح تک دیا گیا. صلوات پر محمد و آل محمد. سب مل کے دعا پڑھ لیں. سب مل کے نہیں پڑھ سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا